استقامت جو ہے میرے دوستوں وہ اس نعمت کا شکر ہے. نعمت دین کا شکر استقامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دین دی ہے، وہ اس کا کیا شکر ہے کہ اس کا شکر جو ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے. یہ شکر ہے اس کا. کس دلیل سے؟ اس دلیل سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ ایک دم لوگوں پر عجیب قسم کا ایک سکتہ طاری ہوا، کیونکہ امت کے سامنے اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے. سب سے بڑا صدمہ جو ہے اپنی وفات، وہ تو دیکھ رہے تھے، اس لیے بڑا صدمہ ہوا، وہ ایک دم طبیعت بیٹھ گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں آ کر کے حضرت کو بات کر رہے تھے، ان کو بٹھا دے کے بیٹھ جاؤ، اور خود کھڑے ہو گئے اور پھر بات کی. یہ اصلی طریقہ ہے کہ طبیعتیں بیٹھ جاویں، مایوسی آ جاوے، ہمتیں ہار جاویں، تو ان میں بیداری لانا، ان میں ہمت افزائی کرنا، ان کو آگے بڑھانا، یہ اصلی طریقہ ہے. بڑوں کی صحبت کا یہ بڑا اثر ہوتا ہے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں لوگوں میں ہدایت عام طور پر. اب کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ پڑھا جو مشہور ہے، اور یہ کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہو تو سمجھ لیں کہ محمد تو مر گئے. ٹھیک لگا. اور جو خدا کی عبادت کرتا ہو تو وہ جانے کہ اللہ زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا. محمد خدا نہیں ہے کہ وہ باقی رہے. اور پھر قرآن شریف کی آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول. یہ آیتیں اتری تھی 3 ہجری میں اور حد کے میدان میں. محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، کیونکہ اس میں بھی وفات کی خبر پھیل گئی تھی، شہید ہونے کی خبر پھیل گئی تھی، لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھی، افواہ محمد مارے گئے، لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی. تو اللہ نے عہد اتاری، اس میں یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے جاویں یا مر جاویں اپنے موت سے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے کام پر سے، ہٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو کہ جو پلٹ جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو جمے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. تو وہاں پر یہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ اور شکر کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا رہے گا اور انقریب بدلہ دے گا. تو یہ شکر یہی تھا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، حضور کی حیات ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو، اچھے حالات ہوں، ناگوار حالات ہوں، ہر حال میں اس پر جمنا یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے. اس لیے شکر گزاروں کو بدلہ دیا جائے گا، اور قریب ہے بدلہ، بہت قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا. یہ کہا تو استقامت پر رہنا یہ گویا اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک شکر ہے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور فائدہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب کسی نعمت کا شکر ادا ہوگا تو وہ بڑھے گی. یہ رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے اپنی استقامتوں کو اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کر کے اپنی نعمت دین کے بڑھنے کا ذریعہ سمجھیں کہ ہماری استقامت پر یہ بڑھے گی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قائم رکھیں گے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی اس پر قائم رکھیں گے. اس لیے اچھا گمان ہو، اچھی نیتیں ہوں، ہماری اونچی اونچی نیتیں رکھیں، اونچی اونچی نیتیں، کیونکہ آدمی کو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جو اس کی نیت میں ہوگا. اس لیے اونچی اونچی نیتوں کے ساتھ کام کریں. یہ کام ایسا ہے دین کی عمومی محنت، جیسے کہ آسمان سے برسنے والا پانی. تو پانی جب آسمان سے برس جائے گا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی. جو اعلیٰ درجے کی ہے زعفران وہ بھی پانی سے، اور جو باجرہ ہے وہ بھی پانی سے. پانی کے بغیر کوئی چیز نہیں، پانی سے سب چیزوں کو حیات ملتی ہے. اس طرح دین کی جو عمومی محنت ہے وہ ایسی محنت ہے کہ دین کے جتنے دوسرے کام ہیں سب کو پانی ملے گا، سب میں ترقی ہوگی.
دینی قانون پانی کی طرح سے ہے، کوئی ایک مخصوص دوا نہیں ہے، جیسے ایک مخصوص دوا آنکھ کی دوا، کان کی دوا، آنکھ کے ڈاکٹر کان کے ڈاکٹر، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو، اپنی نبوت کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث، جو علم و ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے۔ بارش کے پانی کا کیا اثر ہے کہ ہر زمین کی تمام چیزوں کی زندگی بارش پر ہے، نہیں تو زمین والی زندہ ہی نہیں رہ سکتے، چاہے حیوان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے زمین سے اگنے والی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ وجعلنا من الماء كل شيء، پانی سے ہر چیز کی حیات ہے۔ ایسے ہی دین اور دین کی عمومی محنتیں کہ اس سے ساری چیزوں کی خیر باقی رہے، تو ہم اس یقین کے ساتھ اور اس گمن کے ساتھ کہ جتنے کام ہیں اس محنت سے بال واسطہ یا بلا واسطہ تمام چیزوں کو پانی ملے گا۔